بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیلی فوجی اور شہری یرغمال بنا لیے گئے۔ بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ فلسطینی عسکرت پسند گروہ حماس نے درجنوں اسرائیلی باشندوں کو یرغمال بھی بنا لیا ہے، جن میں عام شہری اور فوجی دونوں شامل ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ایک ترجمان نے جھڑپوں میں کچھ فوجیوں کی ہلاکت اور فوجیوں کے علاوہ شہریوں کو یرغمال بنائے جانے کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی کہ کسی جرنیل کے اغوا کی خبر درست نہیں۔ خود کو عسکرت پسند گروہ القدس بریگیڈ کا ترجمان ظاہر کرنے والے ابو حمزہ کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بھی بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ یرغمالیوں کو غزہ کی پٹی کے قریب کچھ چھوٹے قصبوں میں رکھا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو غزہ لے جایا گیا ہے، جو کہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 2 مقامات پر اسپیشل فورسز یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کارروائی کر رہی ہیں۔ یروشلم میں بی بی سی کے مشرق وسطیٰ کے بیورو کے سربراہ جو فلوٹا کا کہنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حماس نے فوجی اور سویلین دونوں طرح کے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے، اور یہ بہت سے اسرائیلیوں کے لیے ایک ڈراؤنا منظرنامہ ہے۔ فلسطینی عسکرت پسند گروہ ماضی میں یرغمالیوں کو اسرائیل کے زیر قبضہ عسکرت پسندوں کی رہائی کے لیے سودے بازی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ اسرائیل نے سن 2011 میں 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر کے اپنے فوجی گلاد شیلت کی رہائی کو یقینی بنایا تھا۔ ان میں سے تقریباً 200 افراد کو اسرائیل کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی یا حملے کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسرائیل میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ پیس سیلیم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جون میں 4499 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید تھے۔ ان میں غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 183 افراد بھی شامل تھے۔ اسرائیل نے کیا جوابی کارروائی کی؟ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ میں حماس کے اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ طبی امداد فراہم کرنے والے عالمی ادارے ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں 2 ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں میں ایک نرس اور ایک ایمبولینس ڈرائیور بھی مارا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں واقع پناہ گزین کیمپ کے رہائشی سعید شعیب نے بی بی سی بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج ہم پر مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ میں آپ سے بات کرتے ہوئے بھی کسی اسرائیلی راکٹ کا نشانہ بن سکتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا، سنیچر کی صبح ہماری آنکھ غزہ پر داغے گئے راکٹوں کی آواز سے کھلی تھی۔ ہمارے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں اور یہاں کوئی بھی مقام محفوظ نہیں، سو ہم اپنے مقام میں ہی کھڑکیوں سے دور ہو کر بیٹھے ہیں۔ حماس کی کارروائی کے بارے میں سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہم اس زمین کے اصل مالک ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر اسرائیل نے 1948 میں آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا، آپ کے خاندان کو ہلاک کر دیا ہو، خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنایا ہو۔ غزہ 17 برس سے محاصرے میں ہے اور ہزاروں فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ جب مزاحمت کرنے والے جواب دیں گے تو کسی کو بھی کیسا لگے گا؟ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق اسرائیل کے وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ ان کا مال غزہ کو بجلی کی فراہمی بھی معطل کر سکتا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یواو گیلنٹ نے کہا ہے کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور یہ کہ اسرائیل کی ریاست یہ جنگ جیت جائے گی۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ ان کے عوام کو آباد کاروں اور قابض فوجیوں کی دہشت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی صدر رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔
ان کا کہنا تھا ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے اس حق پر زور دیا کہ وہ آباد کاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی ناکامی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ BBC کے نامہ نگار فرینک گارڈنر کے مطابق اسرائیل کے پاس مشرق وسطی میں سب سے زیادہ بڑی انٹیلیجنس سروسز موجود ہیں، لیکن شین بیت اسرائیلی انٹیلیجنس موساد، اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی اور اسرائیلی دفاعی افواج حتیٰ کہ کوئی بھی حماس کی جانب سے داغے جانے والے ان میزائلوں اور حملے کے بارے میں جاننے میں ناکام رہا، اور یہ امر انتہائی حیران کن قرار دیا جا رہا ہے۔ نامہ نگار کے مطابق ان اداروں کے مخبر اور ایجنٹ فلسطینی عسکرت پسند گروہوں کے ساتھ ساتھ لبنان، شام اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ماضی میں عسکرت پسند رہنماؤں کا قتل عام کیا ہے اور وہ ان کی تمام نقل و حرکت کو قریب سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ کے ساتھ ساتھ کیمرے، گراؤنڈ موشن سینسر اور فوج کا باقاعدگی سے گشت بھی ہوتا ہے۔ خاردار تاروں کی باڑ کو اس حملے میں ہونے والی دراندازی کو روکنے کے لیے ایک سمارٹ بیریئر سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے BBC کو بتایا کہ ایک بڑی تحقیقات شروع ہو چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں ہونے والے سوالات برسوں تک جاری رہیں گے۔ عالمی رد عمل۔ فلسطین کے عسکرت پسند گروہ کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والے حملے پر عالمی دنیا کی جانب سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے فلسطینی عسکرت پسند گروہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کے بارے میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع اور شہریوں کو تشدد اور دہشت گردی سے بچانے کے لیے جس بھی قسم کی امداد کی ضرورت ہو وہ فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اسرائیل میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اسرائیل اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے ہماری حمایت اٹل، اور میں گھنونے حملے میں اپنی جانیں گنوانے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل پر ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ان حملوں میں نشانہ بننے والے لوگوں، ان کے اہل خانہ اور متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عام شہریوں کے خلاف راکٹ اور میزائل داغنے کے اس سلسلے کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ یورپی کمیشن کی چیئرمین نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو دہشت گردی کی ایک انتہائی گھناؤنی شکل قرار دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ کے مطابق یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس ICRC نے تنازع میں شامل فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنی قانونی ذمہ داریوں کا احترام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہریوں اور طبی عملے کا تحفظ کیا جائے۔ یورپی ڈپلومیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے شہریوں کو یرغمال بنائے جانے کی خبروں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور یرغمال بنائے جانے والوں کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔